چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ویلکم ٹو ایوری بڈی. ساری بہنوں کو ویلکم، کیونکہ آج ہم اسپیشل لیکچر کر رہے ہیں جو رمضان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کا سایہ کرے ہم سب کے گھروں کے اوپر، کیونکہ ہم سب دین کی ایک اسپیشل محفل میں جمع ہوئے ہیں جہاں پہ ہم اپنی روح کی سکون، ریفلیکشنز اور ایز اے جماعت ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کو رمضان آلریڈی پتہ ہے، بہت ساری حدیثیں ہر سال ہم لوگ وہی ریپیٹ کرتے ہیں، تو آج ہم ان چیزوں میں زیادہ نہیں جائیں گے. وی ول سی کہ وٹ نیو وی کین ڈو ٹو امپروو آور سیلفز. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو امپروو کیسے کریں گے. آج ہم رمضان 2025 جو ہے یہ اسٹارٹ ہو گیا، تو اس پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے میں ہم اپنی روح کی غذا کس کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں، کیا کیا پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ اپنی باڈی کو آج کل بڑا چلا ہوا ہے نا، ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، یعنی وہ گرین اسمودی پی رہے ہیں اور کوکمبر واٹر پی رہے ہیں اور ایپل اور اورنج واٹر پی رہے ہیں. ویسے ہی ہماری روح کی بھی ڈیٹاکسیفیکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. ٹھیک ہے، رمضان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رمضان جو ہے اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے. اٹس دا 9th month، اور اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت والا ہولیسٹ منتھ جو ہے وہ یہ کہلاتا ہے. اس میں ہمیں روزہ بھی رکھنے کو ملتا ہے اور الگ سے نمازیں بھی ملتی ہیں. یعنی ایک تو ہم فرض نمازیں روز پڑھتے ہیں، رائٹ. اس کے علاوہ اس میں کیا ہے، چونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ، اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس میں جتنی نفل نمازیں ہیں ان کا اجر فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ از دا بیسٹ ٹائم کہ ہم اپنی روح کو، اپنے ایمان کو بڑھا سکیں اور غور و فکر کر سکیں کہ کیا ہم اپنے اندر چینجز لا سکتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ڈان سے لے کے اور سن سیٹ تک، یعنی فجر سے پہلے جو پہلی سفید روشنی دکھائی دیتی ہے آسمان میں، اس سے لے کے اور سن سیٹ تک کے روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں، اپنے آپ کو کھانا، پانی اور فزیکل نیڈس جو ہوتی ہیں ان سے دور رکھتے ہیں اور صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے اس کی پہلی آیتیں رمضان میں ہی نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. رمضان اسلام میں 5 پلرز ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کے اسلام کے 5 پلرز ہیں، اور اس میں سے ایک پلر جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سب کو روزہ رکھنا ہے، جتنے بھی ایڈلٹ مسلم ہیں، سوائے ان کے جو بیمار ہیں، جو ٹریولنگ کر رہے ہیں، سفر پہ ہیں، پریگننٹ ہیں، یا جو عورتیں نرسنگ ہیں، یعنی کہ دودھ پلا رہی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو. ان کے سوا سب کو روزہ رکھنا ہے. اور جب سورج ڈھلتا ہے، جب سن سیٹ ہوتا ہے، تو مسلمان اپنے اس روزے کو ختم کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں افطار. اور ٹریڈیشنلی جو دیکھا گیا ہے افطار وہ کھجور اور پانی سے، اگر زمزم ہے تو سب سے اچھا ہے، تو کھجور اور زمزم سے اپنا روزہ کھولتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے، جو بھی اپنا پراپر میل کھانا ہے، کھانا ہے، جو بھی کھانا اس کے بعد کھاتے ہیں.
اور جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں جو پری ڈان میل ہوتا ہے وہ اس کو ہم سحور کہتے ہیں. اور یہ جو روزے کا مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے, ریفلیکشن کا یعنی غور و فکر کا مہینہ ہے, اور کمیونٹی کا مہینہ ہے. کمیونٹی مطلب بہت سارے کام ساتھ میں جو کیے جاتے ہیں ایز اے کمیونٹی. ایک ہوتا ہے ہم اکیلے اکیلے کام کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ہم ایز اے کمیونٹی کوئی کام کر رہے ہیں. تو یہ کمیونٹی والا مہینہ ہے. جیسے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ساتھ میں جو ہے تراویح پڑھنے جاتے ہیں, ہم اکثر ساتھ میں روزہ کھولتے ہیں کیونکہ افطار کا بہت بڑا اجر ہے افطار کرانے کا. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, کچھ غریبوں کو روزہ کھلواتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں اجر ملے. یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنی عبادت کو بڑھاتے ہیں, صدقہ خیرات چیریٹی کو بڑھاتے ہیں, اپنے سیلف ڈسپلن کو بڑھاتے ہیں. دیکھیے اگر میں بولوں کہ صبح 6 بجے کلاس ہے, آپ میں سے شاید 1 یا 2 لوگ وہ کلاس اٹینڈ کریں گے. لیکن اگر میں بولوں کہ رمضان میں صبح 6 بجے کلاس ہے تو مور دین ہاف آف دا کلاس ول اٹینڈ دا کلاس. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہمارا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوا ہوتا ہے, اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح اللہ کی رضا پائیں, اللہ سے زیادہ اجر پائیں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے لیے معاف کر دے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں. اپنے پورے سال میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان پورے سال کی اپنی خطاؤں کی معافی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اب اگر ہم اس میں ہسٹوریکلی دیکھیں کہ رمضان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں جنگ بدر اور فتح مکہ ہوئی. سوچئے روزہ رکھ کے جنگ کی گئی, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. یعنی نارمل ڈیز میں کوئی ہمیں بولے کہ اتنا ہارڈ ورک کرنا ہے, ہم بولیں گے تو بہت ٹف ہے, ہم اتنا ہارڈ ورک کیسے کر سکتے ہیں نارمل مہینے میں. لیکن انہوں نے روزہ رکھ کے اتنا ہارڈ ورک کیا. پھر اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز رمضان کی ہے لیلۃ القدر, دا نائٹ آف ڈگری. وہ رات جو دوسری راتوں سے بہت زیادہ اسپیشل ہے, اور یہ رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے. لاسٹ 10 نائٹس بیسیکلی ہمیں بہت عبادت کرنی ہے. یہ وہ رات ہے جس کو کہتے ہیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاسٹ, میں نے بتایا کہ ہر بالغ مسلمان کو روزہ رکھنا ہے. اس میں کون کون لوگ ہیں جو فزیکلی اور مینٹلی روزہ رکھنے کے قابل ہوں, یعنی فزیکلی بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہو اور مینٹلی بھی وہ سٹیبل ہوں, کوئی انہیں ایسا وہ نہ ہو کہ ان کو ہوش نہ رہتا ہو کہ کب کیا ہو رہا ہے, اور یہ سب چیزیں. سفر میں نہ ہو, پریگننٹ نہ ہو, بچوں کو دودھ نہ پلا رہی ہوں, منسٹوریشن نہ ہو یا بیمار نہ ہو. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پریگننٹ ہیں یا دودھ پلا رہے اپنے بچوں کو, یا منسٹوریشن ہے یا بیمار ہیں, تو ان لوگوں کو بعد میں روزہ رکھنا ہے یا فدیہ دینا ہے اگر وہ روزہ نہ رکھ پائیں تو. ٹھیک ہے, اب ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. انٹینشنل وومٹنگ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سبیہ, سوری ایک سوال اس سے پہلے, فدیہ جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے یا 3 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے, ایک دن کا پورا میل, یعنی 3 وقت کا کھانا یا ایک وقت کا کھانا؟ بھابھی جہاں تک مجھے پتا ہے ایک وقت کا ہے, 3, کیونکہ جو روزہ رکھے گا وہ تو ایک ہی وقت جب افطار کھولے گا اس کا کھلاتے ہیں نا. جی ہمیں میں بھی پھر پتا بھی تھا, کنفرم کر دوں گی آپ کو یہ والا پوائنٹ جو ہے نا, جزاک یہ میں نے اللہ. پہلے پڑھا تھا لیکن ابھی اٹس ناٹ کمنگ انٹو مائی مائنڈ. جی ٹھیک ہے, جزاک ٹھیک ہے, تو میں اللہ. اس کو کنفرم کر دوں ہاں گی آپ کو. سبیہ السلام علیکم, جی اسی پہ لکھنا, گروپ پہ لکھنا. اوکے اوکے. جواب جی, اور بھابھی یہ بھی بتائیں کہ وہ فدیہ تو جب آپ نے روزہ نہیں رکھا تو وہ تو آپ نے رمضان میں ہی دے دیا, پھر اس کے بعد بھی آپ نے روزے پورے کرنے ہیں نا, یعنی فدیہ بھی دینا ہے اور روزے بھی نہیں, پورے جو کرنے ہیں. روزے نہیں رکھ پاتے ہیں, جیسے سپوز دیکھو کوئی لیڈی پریگننٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت بیمار ہے, اچھا جی جی اور اس نے روزے نہیں رکھے کیونکہ وہ پریگننٹ تھی. اب اس جی کی بچہ پیدا ہوا, دوسرا روزہ آ گیا, ٹھیک ہے, جی
जी जी अब उस पूरे साल में वो रोजा रख ही नहीं पाई, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो छोटा सा ही बच्चा है, अभी वो दूध ही पिला रही है, 2-3 महीने का ही बच्चा होगा, तो वो जी। पूरे साल वो रोजे नहीं रख पाई, तो उसको वो फिदिया देना है पहले, अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो रोजा रख ही नहीं सही। पाई। जी जी। ठीक है, इसको ठीक इंशाल्लाह ठीक। कल इसको कवर करते हैं, आई विल राइट दिस पॉइंट, और हम जी इसको थोड़ा सा एक छोटी सी क्लास कर लेंगे, वी विल कवर दिस पॉइंट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, जी ओके, ओके, और कोई पॉइंट होगा तो इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। चलें, तो यूजुअली ये होता है कि फिदिया तब दिया जाता है जैसे हमने रोजा नहीं रखा तो उसका फिदिया दिया जाता है, और फिर बाद में अगर रख रहे हैं तो भी फिदिया देना पड़ता है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको रोजे कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जिस किसी को भी मेंस्ट्रुएशन है या पोस्ट नेटल ब्लीडिंग है, यानी कोई लेडी है वो रोजा रख सकती है, उसको लग रहा है मेरे अंदर ताकत है, लेकिन चूंकि विलादत बच्चा हुआ है तो उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो इस वजह से वो नहीं रख पाएगी। फिर कोई भी इंटीमेट रिलेशंस हो स्पाउसेस के साथ ड्यूरिंग फास्ट आवर्स, तो वो भी खत्म कर देता है रोजे को। जानबूझ के झूठ बोलना या गुनाह में मुब्तला होना, उससे भी रोजा टूट जाता है। ठीक है, रोजे के दौरान आपने झूठ बोला या कोई ऐसा काम किया गुनाह वाला, तो उससे भी रोजा जो है वो टूट जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि रमजान में हमारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी हमारी रूह को क्या फायदा मिलता है। सबसे पहले तो ये कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमें अपनी इंटेंशंस, जो नीयत है, उसको फिर से रिन्यू करना है कि अल्लाह ताला, सबसे पहले जब रोजे शुरू होंगे उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगिएगा, ए अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ कर दीजिए, हमें पूरे रोजे मिलें और उन रोजों को आप कबूल कीजिएगा, यानी ऐसा ना हो कि हम सारा दिन भूखे भी रहें, इबादत भी करें और ये सारी चीजें जाया हो जाएं। तो अल्लाह से ये दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जो रोजे हैं वो हमें उनका पूरा पूरा अजर मिले और उन्हें आप कबूल करें। तो सबसे बेहतरीन तरीका रोजों में दाखिल होने का ये है कि क्लीन स्लेट के साथ दाखिल हो, यानी एकदम वाइप की हुई, यानी सफेद पन्ना, उस पर कुछ ना लिखा हो, यानी अपने सारे जो अंदर चीजें हैं, किसी के लिए कोई गलत गुमान है, किसी से बहुत शिकवा है, सारी चीजों को एक तरफ कर दें, सब खत्म कर दें, एकदम क्लीन स्लेट के साथ रोजों में एंटर हो आप। फिर अपने गुनाहों के लिए बहुत सिंसियरली तौबा मांगे, जो भी पिछले गुनाह है, हमें नहीं पता हमने क्या गुनाह किए हैं क्या नहीं किए, बहुत सारे गुनाह हमें पता है, बहुत सारे गुनाह हमें नहीं पता है, तो अपने गुनाहों के लिए तौबा कर लें रोजे से पहले, फिर अल्लाह से उसकी तौबा करें, और जिन लोगों को के साथ आपने कुछ खता की है तो उनसे भी माफी मांग लें कि रमजान से पहले उनके साथ अपने रिलेशन माफी मांग के वो कर लें कि हम प्लीज हमसे उस वक्त खता हो गई थी, गलती हो गई थी, तो मुझे आज आप माफ कर दें। ठीक है, रोजों को एक रिचुअल ना बनाएं, जैसे होता है ना कि ठीक है हाँ रोजा रखना है रख लेंगे, मतलब बचपन से रखते आए हैं, आदत हो गई है, आराम से 1 महीना रख ही लेता है इंसान। नहीं, इसको, ये इबादत अल्लाह के लिए, खास खास इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें कि नहीं ये रिचुअल नहीं है सॉरी, मुझे इसको अपने आप को कुछ खास करना है, अल्लाह के लिए खास इबादतें करनी है, कुछ कुरान भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, क़यामुल लैल भी पढ़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान, हर साल हम लोग की उम्र हो रही है, तो हम कुछ पूरे साल में नया सीखते हैं ना, कुछ हमें नई अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुरान का तर्जुमा आ रहा है, कुछ नई हदीसें हमने सुनी है, उन सबको अपने जहन में रखें, अपने आप को ज्यादा बेहतर अल्लाह के सामने पेश करें, कुरान को ज्यादा बेहतर पढ़ें। ये नहीं कि मुझे 1 महीने में 4 कुरान खत्म करनी है, आप 10 खत्म करें, लेकिन इट शुड बी द बेस्ट, अपना बेस्ट दें कि ये मैं इस रमजान में अपना बेस्ट करूंगी, बहुत अच्छी तरीके से मैं कुरान पढ़ूंगी, ये नहीं कि मैंने कुरान खोली बस टिंग 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 पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, आई विल रीड इट विथ सम प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कहीं आप उसका तर्जुमा भी समझ रहे हो, आपको समझ आ रहा हो, अच्छा हाँ इसमें ये तर्जुमा है, इसमें मुझे यहाँ पे ये रूल अप्लाई करके पढ़ना है, कहाँ इदगाम इख्फा इजहार, ये सारी चीजें आपने साथ में लेके चलनी है जो आप क्लास में
पूरे साल से मेहनत करते आए हैं। फिर ये जो महीना है ना, इसमें तकवा बढ़ाने का महीना है, अपने तकवे को स्ट्रॉन्ग करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में 183 में बोला है, इसमें अपने आप को रमजान में अपनी नमाजों को बढ़ा लीजिए। जैसे आप वजू करते हैं तो 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ें, आप मस्जिद जाते हैं 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें, आप नॉर्मल डेज में असर से पहले 4 रकात सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, वो 4 रकात सुन्नत पढ़ें। आप मगरिब में एक्स्ट्रा पढ़ लें 2 रकात पहले, फिर 3 रकात, फिर 2 रकात, ठीक है। ऐसे ईशा से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ लें, जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ते। जैसे इंडिया में यूजुअली लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम थोड़ी सी इंक्रीज कर लें, जिससे हमें थोड़ा सा ये लगे नहीं हम अल्लाह की तरफ कुछ ज्यादा माइल हैं, हम कुछ ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुरान की रेसिटेशन ज्यादा से ज्यादा करनी है, और अच्छे अमल ज्यादा से ज्यादा करने हैं। अच्छे अमल में बहुत सारी चीजें आती हैं, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। जैसे पड़ोसियों को इफ्तार भेजना, अपने दोस्तों को इफ्तार के लिए बुलाना, अपने रिश्तेदारों को बुलाना, किसी को कहीं कुछ गिफ्ट भेज देने, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप। किसी को चाय पे बुला लें, नहीं आपकी हिम्मत कि इफ्तार कराना है, फिर खाना खिलाना है, कोई बात नहीं, कुछ अल्लाह की बातें करें साथ बैठ के, कुछ दीन की बातें करें, जब मिलें तो कुछ दीन की बातें करें, ठीक है। फिर रमजान में हम जो भी नेक अमल करते हैं, ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि नेक काम को बढ़ाएं, थोड़ा सा करें, हिम्मत करें, इसलिए कि हदीस है कि जिस किसी ने रमजान में ईमान के साथ रोजा रखा और उसके अजर की उम्मीद रखी, तो उसके पुराने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें इस साल दी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको पूरे रोजे दिलाएं, हम लोग जिंदा रहें। जरूरी नहीं है कि हमें अगले साल भी अल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी देंगे, हमें नहीं पता हमारे पास कितनी जिंदगी है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, इसमें अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन करें, अपने आप को पाक साफ, और अंदर से पाक साफ से मतलब ये नहीं है कि जिस्मानी पाक साफ, अपनी रूह को पाक करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, अपनी शख्सियत को दूसरों से मोहब्बत करने वाला बनाएं। और मगफरत का महीना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत बहुत माफी मांगे। अगर हमारी नियतें खालिस हैं, तो वो हमारे छोटे छोटे अमलों को भी इबादत में बदल सकते हैं। जो छोटे छोटे हम काम करते हैं ना, जैसे हमने इफ्तार बनाया, लेकिन मेरी नियत ये, मैं इफ्तार इसलिए बना रही हूँ कि अल्लाह ताला आप राजी होंगे, मैं अपने मियाँ के लिए, बच्चों के लिए बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ, इसलिए कि आप मुझसे राजी हो जाएं। इसीलिए इफ्तार में देखिए ये कहा जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब इफ्तार बनता है तो छोटा छोटा भी कोई अगर काम है ना, जैसे अगर इफ्तार आप किसी के घर करने गए, ठीक है, अब लास्ट मिनट होता है, बंदा तल रहा होता है, कुछ सैलेड काट रहा होता है, कोई ड्रिंक बना रहा होता है, आप जाके बैठे नहीं, खड़े हो जाएं बस वहीं पे किचन में। कहीं मैं प्लेटें लगा देती हूँ, मैं पानी की ग्लासेस रख देती हूँ, मैं शरबत बना देती हूँ, मतलब छोटा सा कोई भी काम अगर आप कर सकते हैं तो इफ्तार के वक्त आप करें, उसका अजर बहुत ज्यादा है। आप इफ्तारी में शामिल हो गए, आप इफ्तार खुद करने गए थे लेकिन आपने वहां जाके हेल्प की, तो आप उसमें शामिल हो गए, सुभान अल्लाह, और उसका अजर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्ट, या किसी के साथ खुशी से बातें कर ली, किसी को स्माइल करा दिया, किसी को कोई तोहफा दे दिया अच्छा सा, रमजान के महीने में तोहफा दिया आपने, अगला बंदा बहुत खुश हुआ, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? बहुत खुशी होगी, अल्लाह ताला उसका बहुत बहुत अजर देंगे। चलिए थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने छोटे छोटे एक्ट्स को इबादत में बदल सकते हैं रमजान में, ठीक है। जैसे स्माइलिंग एट समवन, एक सिंपल सी स्माइल किसी का दिन बना देती है। और स्माइल इस्लाम में सदका है, चैरिटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, स्माइलिंग इन द फेस ऑफ योर ब्रदर इज चैरिटी। अपने भाई के मुंह पे अगर आपने स्माइल किया तो वो चैरिटी है। अब हम लड़कियां हैं, लेडीज हैं, तो हम क्या मतलब, हम बहनें आपस में एक दूसरे को खुश करेंगी ना, तो हमने जब आपस में एक दूसरे को खुश किया, एक दूसरे से अच्छे से बात की, तो ये चैरिटी है। हेल्पिंग समवन इन नीड, कोई बहुत जरूरत है,
کسی کے لیے آپ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے, کوئی نیبر ہے اس کے لیے آپ گروسری اٹھا کے لے آئے, آپ گروسری کرنے گئے, آپ نے اپنے پڑوسی کے لیے بھی گروسری کر لی, ٹھیک ہے آپ نہ جائیں میں آپ کے لیے گروسری کر دیتی ہوں آج, یا کسی سے اچھے الفاظوں میں بات کر لی, یا کوئی ایسا کام کر لیا جو آپ نے یہ سوچ کے کیا یہ میں خالص اللہ کے لیے کر رہی ہوں آج, بس تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو انشاءاللہ پورا پورا اجر دیں گے. پھر ایٹنگ ود گریٹیٹیوڈ, جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کے لیے دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ وہ کھانا کھائیں. سمپلی بسم اللہ بولیں, کھانے سے پہلے کی دعا بولیں, پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت میں کنورٹ ہو جائیں گی. پھر جب آپ سونے جاتے ہیں تب بھی اچھی نیت کے ساتھ سونے جائیں. آپ یہ نیت کر کے سونے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اب ریسٹ کرنے جا رہی ہوں, جب میں اٹھوں تو میں آپ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں, میرا بدن بہت پروڈکٹیو ہو جائے. تو وہ جو نیند ہے نا اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا, کیونکہ آپ یہ سوچ کے سو رہے ہیں کہ میں اٹھوں گی تو فوراً مجھے عبادت میں لگ جانا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے چائے نہیں پی سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے یا کچھ اور کام نہیں کر سکتے. آپ اٹھیں, اپنا جو بھی آپ کو کھانا پینا ہے کھا کے پھر عبادت میں آپ اپنے کھڑے ہو جائیں قیام اللیل کے لیے. پھر ریموونگ ہارم فرام دی پاتھ, رستے میں کچھ بھی ہے, کوئی رستے میں کنکڑ پڑا ہے, کوئی پتھر پڑا ہے, کسی نے کوئی چپل پھینک دی, کسی نے کیلے کا چھلکا پھینک دیا, کوئی بھی چیز, اور آپ نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا کہ اس سے کوئی بندہ جو ہے وہ گر نہ جائے یا اس کو چوٹ نہ لگ جائے یا کسی کی سائیکل یا گاڑی پلٹ نہ جائے, میں یہ چیز ہٹا دیتی ہوں, تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص طور سے بتایا ہے کہ جو راستے سے پتھر ہٹاتا ہے, راستے سے کوئی آبسٹیکل ہٹاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے. پھر اپنے دوستوں کو اور فیملی ممبرس کو چیک کر لو, ایک کوئک میسج کرو واٹس ایپ, ایک کوئک کال کر لو 2 منٹ والی, امی آپ ٹھیک ہیں, اپی آپ ٹھیک ہیں, بھائی جان آپ ٹھیک ہیں, بیٹا تم ٹھیک ہو, جسٹ اسمال کال, کہ آپ کی مطلب یہ نہیں کہ اب ہم 1 گھنٹے تک فون پہ لگے ہوئے ہیں, نہیں, ایک اسمال کال, تھوڑا زیادہ ہے تو 5-10 منٹس کر لیجیے اس کو, کہ یہ مطلب یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ میں اپنی امی کو فون کر رہی ہوں آپ کی رضا کے لیے, تو وہ بھی اجر میں ورشپ میں کنورٹ ہو جائے گی, عبادت میں کنورٹ ہو جائے گی. اس سے اللہ کی ہمیں خوشنودی حاصل ہوگی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے, شیلڈ ہے, فاسٹنگ از اے شیلڈ. اگر کوئی تمہیں انسلٹ کرے, اب آپ سوچ رہے ہیں آپ نے اچھی اچھی باتیں بتا دی, اگلے لوگ تو بڑے خراب ہوتے ہیں, بڑی بری بھلی باتیں بول دیتے ہیں, تو اگر کوئی آپ کو انسلٹ کرے یا آپ سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دیں میں روزے سے ہوں. 3 بار آپ کو کم سے کم یہ کہہ دینا ہے میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, تو اگلا بندہ نا پھر آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے گا. پھر اپنے غصے کو کنٹرول کریں. وہاں ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو غصہ تھوڑا جلدی آتا ہے, ٹھیک ہے, جلدی چلا بھی جاتا ہے لیکن آتا بھی بہت جلدی ہے. تو اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور آرگیومنٹس میں نہ پڑیں, بحث میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے, اگلا بندہ جو بول رہا ہے اس کو بولنے دیجیے, ایک کان سے سنیے, ایک سے نکال دیجیے. اور رمضان میں کائنڈ ہونے کا, رحم دل ہونے کا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. اب آپ سوچئے جب اتنی چھوٹی سی ایک اسمائل جو ہے وہ صدقہ بن سکتی ہے, تو پھر باقی تو بہت بڑا اس کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, نیت سے. اٹس آل اباؤٹ انٹینشن. اگر ان کو بہت خلوص کے ساتھ کیا جائے تو چھوٹا سا عمل بھی ہمیں اللہ کے قریب لا سکتا ہے. دیکھیے بڑی حدیث جو ہے امپورٹنٹ ہے, میں کئی بار کلاس میں بتا چکی ہوں لیکن آج پھر بتا دیتی ہوں, بہت ویل نون حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا وہ ہماری نیت سے جج کیے جاتے ہیں, اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. یعنی دکھاوے کی چیزیں دنیا میں چل جاتی ہیں, ہم کوئی آیا ہم نے اسمائل کی, لیکن اللہ جانتا ہے وہ اسمائل اصلی تھی کہ نکلی تھی. ٹھیک ہے, تو ہم کس سے جج کیے جائیں گے, ہماری نیت سے جج کیے جائیں گے. ایک حدیث ہے عمر ابن الخطاب سے, یہ جو حدیث تھی
یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، یہ اس بات پہ ایمفیسس کرتی ہے کہ ہم جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری نیت جو ہے نا وہ بڑی خلوص ہونی چاہیے. اگر ہم نے سنسیئرلی اللہ کے لیے کیا ہے اور کوئی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کیا ہے، شو آف کے لیے نہیں کیا ہے، تو اس کی بہت بڑی اسپرچل ویلیو ہے، بہت بڑی اس کی ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے. اور یہ ہمیں ایک پاورفل ریمائنڈر بھی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خلوص کرنا چاہیے، نیتوں کو صاف کرنا چاہیے جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے چیریٹی کا کوئی کام کریں، چاہے کوئی اپنا ورک کریں، جیسے ہم جاب کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، یا کوئی ڈیلی روٹین کے کام کرتے ہیں تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل عبادت کی لیول پہ بن جائیں اور ہمیں اللہ کے قریب لے آئیں. اب جیسے ہم اپنی باڈی کو، میں نے شروع میں بولا تھا، ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، ویسے ہمیں اپنے دل کو بھی ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے یہاں پہ اب. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گوسپ سے، بیک بائٹنگ سے دور رہنا ہے، ہمیں کسی کی برائی، کسی کی چگلی، ان سب چیزوں سے بہت دور رہنا ہے. کیونکہ اس سے جو ریلیشن شپ ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے. دیکھیے، اگر آپ 6 دوست ہیں، 6 میں سے اگر ایک نے بھی اگر کسی دوست سے اکیلا ملا اور وہاں پہ تیسری دوست کی برائی کرتی، پتہ ہے اکیلے میں وہ تمہارے لیے ایسے ایسے کہہ رہی تھی، وہ تو ایسے کرتی ہیں، تمہارے سامنے شو آف کرتی ہیں. اب کیا ہوا، وہ جو تھرڈ بندہ تھا اس کے دل میں تو نیگیٹیوٹی آ گئی نا، کہ یہ مجھے دوست کرتی ہے لیکن ایکچولی یہ میری دوست نہیں ہے. اب کیا ہوا، وہ چھوٹی سی بات تھی، اگر وہ نہ بتاتی، اپنے تک رکھ لیتی، تو وہ جو 2 دوستی چل رہی تھی وہ چلتی رہتی نا، اور اچھے دل سے چلتی رہتی، کوئی نیگیٹیوٹی دل میں نہ آتی. جو لوگ دوسروں کی بیک بائٹ کرتے ہیں، چگلی غیبت کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، بہت نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور لوگوں کے ریلیشنز میں کھٹاس آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کی بجائے ہمیں اپنے کلمات، اپنے ورڈز ایسے یوز کرنے چاہیے جو دوسروں کو اپلفٹ کریں، دوسروں کو انکریج کریں، دوسروں کو اچھا فیل کرائیں. ایسے کلمات کے ہمیں استعمال کرنے چاہیے. آپس کے جو گرجز ہیں، آپس میں جو دلوں میں میل رکھ رکھا ہے، اس کو ختم کر دیں، اس کی جگہ مغفرت کو اپنائیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتی ہوں، چھوڑ دیں، جانے دیں، اپنی زندگی میں اس کو مست رہنے دیں. یہ بات دل میں سوچ لیں کہ اگر میں نے اس طریقے کی چیزیں اپنے دل میں رکھی تو یہ مجھے صرف نیچا ہی دکھائیں گی، معاشرے میں اونچا نہیں دکھائیں گی، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ چلتا ہے ان کا آپس میں گرج ہے، یہ لوگ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے. تو یہ جو کانفلکٹ ہوتے ہیں نا، اس سے کوئی اچھائی باہر نہیں آتی. جب آپ کو کانفلکٹ دور کر لیتے ہیں نا تو اس سے کیا ہے، شانتی آتی ہے، امن آتا ہے گھر میں، اور جو دل ہوتے ہیں نا وہ ہیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ صاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو تو ضرور سے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر سوشل میڈیا سے تھوڑا سا رمضان میں دور رہیں. ایکسیسو، ایون نارمل ڈیز میں بھی اگر آپ ایکسیسو سوشل میڈیا یوزر ہیں تو اس سے اکثر آپ کے دماغ جو ہیں وہ آوازوں سے بھر جاتے ہیں. اس کی بجائے اپنا وقت جو ہے وہ دوستوں سے بات کرنے میں، رشتہ داروں سے بات کرنے میں، کچھ اچھی کتابیں، کچھ اچھی چیز دیکھنے میں یوز کریں، جس سے کچھ آپ میننگ فل کنورسیشنز کر سکیں. کچھ اچھی کتابیں ریڈ کریں، کوئی اچھے کام کریں جس سے دوسروں کا بھلا ہو. آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اور جو ایک اچھا پیور دل ہوتا ہے نا، صاف دل، وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. وہ دل بہت ساری اچھی چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کی روح بہت اچھی ہوتی ہے. جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو برا نہیں فیل ہوتا، آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے اگلا کسی مطلب زبردستی کسی کی برائی نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں. پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں سوشل اور کمیونٹی امپیکٹ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اب جیسے ہمیں غریبوں کے لیے ایک دل میں نا تھوڑی نرمی پیدا کرنی ہے، جیسے چیریٹی کرنی ہے. اور چیریٹی کرنے سے کیا ہے، اس سے ہمارا مال اور ہمارا دل دونوں ہی صاف ہوتا ہے، دونوں ہی پیور ہوتا ہے. صدقہ پیوریفائز ویلتھ اینڈ ہارٹ. اوکے.
پھر اپنی فیملی، اپنے خاندان اور اپنی کمیونٹی کیا، جیسے اب ہم ریاض میں رہ رہے ہیں، ہم جتنے آپس میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو ہماری یہ کمیونٹی ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، ہماری جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ ہماری کمیونٹی ہے. تو یہ بانڈس جو ہیں ان کو بڑھانا چاہیے، آپس میں یہ بانڈ کو بڑھانا چاہیے. اور اس مہینے میں زکوٰۃ اور صدقہ دونوں ہی زیادہ دینے پہ انکریج کیا گیا ہے. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم منی ڈونیٹ کر دیں، کھانا ڈونیٹ کریں، اپنا وقت ڈونیٹ کریں، جیسے ہم فری میں کسی کو پڑھا دیں، ٹھیک ہے. پھر اپنے رشتہ دار اور اپنے نیبرز کو اسسٹ کریں، کسی بھی چیز میں ان کی ہیلپ کر دیں. پھر اپنی جو شفقت ہے، رحمت ہے، اس کو بڑھائیں اور پازیٹیو انرجی دوسروں تک پھیلائیں. ٹھیک ہے. اب رولز کیا ہے فاسٹنگ کے؟ رولز یہ ہیں کہ کھانے سے دور رہنا ہے، پینے سے دور رہنا ہے، ریلیشن شپ سے دور رہنا ہے. صرف کب تک؟ فجر سے مغرب تک. نیت کرنی ضروری ہے، یعنی آپ نے روزہ رکھ لیا، نیت نہیں کی روزے کی، نیت کرنی ضروری ہے. آپ نے روزوں سے پہلے ہی سوچ لینا ہے دل میں، فرسٹ روزے کے وقت ہی صبح میں نیت کر لینی ہے، دل میں سوچ لینا ہے اللہ تعالیٰ میں 30 روزے رکھوں گی جتنی میری مطلب ہیلتھ الاؤ کرے گی. اب مطلب کسی کو پیریڈز ہو گئے تو وہ چھوڑنے پڑیں گے، تو وہ جتنے مجھے چھوڑنے پڑیں گے اس کے علاوہ میں سارے روزے انشاءاللہ رکھوں گی. میں اس کی نیت کرتی ہوں. مطلب دل میں سوچ لینا ہے بس، اللہ تعالیٰ روزے آ رہے ہیں، میرے روزوں کو قبول کر لیجیے گا، میری عبادتوں کو قبول کر لیجیے گا اور مجھے پورے روزے دلائیے گا. ٹھیک ہے. پھر جب روزہ کھولتے ہیں تو پھر کھائیے پیجیے اور انٹینشنلی کچھ نہیں کھائیے، کچھ نہیں پیجیے روزے کے دوران، وومیٹنگ نہیں کیجیے، انٹینشنلی کوئی چیز نہیں کیجیے. اگر کوئی ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہے، جیسے آپ بیمار نہیں ہیں، ٹریولنگ پہ نہیں ہے، پریگننسی نہیں ہے، تو آپ کو روزے رکھنے ہیں. ہمارے اکثریت اپنے بچوں کو روزے نہیں رکھ پاتی. ارے نہیں ابھی بچوں کو تو اسکول جانا ہے، بچوں کے ایگزامس چل رہے ہیں، آج ان کی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے، آج یہ ہے، آج ان کو باہر جانا ہے اسکول سے، آج تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتے. نہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری روزہ ہے. روزہ کیا ہے؟ فاسٹنگ از ون آف دی پلر آف اسلام. ہم اتنی آسانی سے روزہ نہیں چھڑوا سکتے. لوگ اپنے 7-8 سال کے بچوں کو روزہ رکھوانا شروع کر دیتے ہیں، جن کو فکر ہوتی ہے کہ بچہ 10 سال تک آتے آتے بالکل پرفیکٹ ہو جائے روزہ رکھنے میں، کہ اسکول پہ جائے تو اس کو کوئی فرق نہ پڑے، کوئی ایکٹیویٹی بھی کر رہا ہو تو اس کو کوئی فرق نہ پڑے. اور بچے ہم لوگوں سے زیادہ اچھے سے کر لیتے ہیں، ان کی جو شمتا ہے وہ ہم سے زیادہ اچھی ہے. اچھا، سننا پریکٹسز دیکھتے ہیں تھوڑی سی. سحور کی سننا پریکٹسز کیا ہے؟ پری ڈان میل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحور ضرور کرتے تھے، اور انہوں نے کہا سحور کھایا کرو کیونکہ اس میں بلیسنگ ہے. یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بس نہیں ایک دم لاسٹ منٹ اٹھیں گے، نماز پڑھ لیں گے فجر کی، سحور اور کے لیے ہم نے کھا پی کے سوئے ہیں. وہ لیٹ کھاتے ہیں تو وہ سحور میں کچھ نہیں کھاتے. نہیں، کچھ تھوڑا سا کھانا ضروری ہے، چاہے کھجور اور پانی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا کچھ بھی لینا بہت ضروری ہے. پھر روزہ جب کھولیں تو وہ کھجور اور پانی سے کھولیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ جو ہے وہ تازے کھجوروں سے کھولتے تھے. اگر وہ اویلیبل نہ ہوں تو سوکھے کھجوروں سے بھی کھولتے تھے، اگر وہ بھی نہ اویلیبل ہوں تو پھر پانی سے کھولتے تھے. افطار جو ہے اس کو کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے. سوری، ایک کال آ رہی تھی. افطار کو کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے. دعا جو ہے افطار کے وقت جو کامنلی سب کانٹیننٹ میں یعنی ہمارے انڈیا پاکستان میں جو پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ٹھیک ہے. لیکن جو آتھینٹک دعا ہے حدیث سے وہ یہ ہے: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. کہ پیاس بجھ گئی، نسیں جو ہیں وہ تر ہو گئی اور اللہ کے پاس اجر لکھا گیا. بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں جب ہم افطار کے وقت دعا مانگتے ہیں؟ ایک تو اپنی پرسنل دعا کی ایک لسٹ بنا لیں. آج کل میں ابھی 2 دن ہیں آپ لوگوں کے پاس، 2-3 دن روزہ کھولنے سے پہلے، کیونکہ افطار کا وقت ایسا ہوتا ہے جو دعاؤں کا بہترین وقت ہوتا ہے. کیونکہ اللہ حدیث ہمیں پتہ ہے آلریڈی، میں نے اس لیے زیادہ حدیثیں اس میں شامل نہیں کی، کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، ضرور، کیونکہ روزے سے ہوتا ہے انسان.
अल्लाह से बहुत माफी मांगे, अल्लाह की रहमत मांगे, अल्लाह की शफकत मांगे, फॉरगिवनेस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स, तीनों चीजें। अल्लाह ताला बरकत डाल दीजिए मेरी हर चीज में, रहमत डाल दीजिए मेरे ऊपर और मुझ मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। सबसे पहले अपने लिए दुआएं मांगें, फिर अपने खानदान वालों के लिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए दुआ मांगें, फिर अपनी उम्मा के लिए दुआ मांगे, फिर उन लोगों के लिए जो जरूरत में है। जैसे अक्सर लोग हमें बोल देते हैं ना, प्लीज हमारे लिए दुआ मांगिएगा, तो मतलब उनको कोई जरूरत होती है तो वो बोल देते हैं कि प्लीज हमारे लिए जो है वो दुआ मांगिएगा। अच्छा, अपनी जो मील प्लानिंग्स हैं और जो इफ्तार आइडियाज हैं वो पहले से ही आप कर लें, सुहूर और इफ्तार की जो आपकी है, ताकि आपके जो एनर्जी है वो रोजे के वक्त ज्यादा कंज्यूम ना हो। और ये जो उस वक्त होता है कि हम बहुत आइडिया सोच रहे हैं, कैसे टेबल लगाएं, क्या क्या पकाएं, क्या क्या करें, तो उस वक्त ये वाला दिमाग हमें ज्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े। फिर हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें कि अच्छी न्यूट्रिशियस चीजें खाएं, हम बैलेंस डाइट हो, अपने आप को बहुत हाइड्रेट रखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोजे में अपने आप को हाइड्रेट रखना, क्योंकि एक लंबे वक्त तक हम पानी नहीं पीते, तो जब हम रोजा खोलते हैं तो उसके बाद अपने आप को बहुत हाइड्रेट रखें ताकि हमें थकान ना हो और हम फिजिकली वेल रहें। अब बहुत सारे लोग बहुत हैवी फूड खा लेते हैं, उसके बाद उनसे तरावी में खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो जब आप अपने पानी का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे और खाना बहुत अच्छा वाला खाएंगे, बहुत तला ना हो और बहुत वैसा ना हो, अच्छा एक बैलेंस डाइट खाएंगे, तो इंशाल्लाह तरावी भी हैवी नहीं लगेगी। अल्लाह हमारे रोजे और दुआओं को कबूल करे। अब हम तरावी और रात की इबादत की तरफ चलते हैं। तरावी जो है रमजान में स्पेशल प्रेयर्स हैं जो कि हम जमात में करते हैं। आप घर में अकेले भी पढ़ सकते हैं औरतें, लेकिन मर्दों के लिए खास करके है कि वो जमात में पढ़ें। कुरान को रिसाइट के तरावी में ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं कि हमें अगर 5-6 सूरा याद है तो हम वही पढ़ रहे हैं, नहीं, कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें तरावी में। फिर लैलतुल कदर को ढूंढें, कौन सी रात में लैलतुल कदर थी, यानी 10 की 10 रात लग के इबादत करें, अपने आप को झोंक दें, अपनी कमर को टाइट कर लें एकदम, कि बस अब हमने जो है ना कोई कोताही नहीं करनी है, किसी तरीके की कोई सुस्ती नहीं दिखानी है, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर लैलतुल कदर किसी को मिल गया तो बस फिर नथिंग लाइक इट। क्यों? क्योंकि लैलतुल कदर कई महीनों की, 1000 मंथ्स की इबादत के बराबर होती है। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, द नाइट ऑफ डिक्री इज बेटर देन 1000 मंथ्स। इमेजिन 1000 मंथ्स, और ये मंथ्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल कितने हैं? 83 years and 4 months। 83 years and 4 months। लाइफ टाइम की वर्शिप है, लाइफ टाइम की इबादत। आप देखिए हमारी एवरेज एज कितनी है? 63 to 65 70, ये एवरेज एज है लोगों की। 83 ईयर तक बहुत कम लोग जीते हैं। अगर 83 ईयर्स तक कोई जी रहा, उतनी सारी इबादत की का अजर आपको एक रात में मिल जाएगा। इसका मतलब उस दिन आपने जो भी इबादत की है, जो भी नमाजें पढ़ी हैं, जो भी आपने चैरिटी की है, जो भी नेक अमल किए हैं, वो सब के सब 83 years 4 month के बराबर कंटिन्यूअस अजर आपको उसका मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इमेजिन कर लें आप, इमेजिन सच अ बिग रिवॉर्ड। आप मल्टीप्लाई करके देखें कितना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अब चूंकि लैलतुल कदर की एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमें एनकरेज किया गया है कि हम रमजान की आखिरी 10 रातों में, स्पेशली ताक रातों में बहुत इबादत करें, जैसे 21st, 23rd, 25th, 27, 29। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस किया हमें कि हम इस दौरान यानी ताक रातों के दौरान अपनी जो है वो नमाजें बढ़ा लें, अपनी रुकू और सजदे लंबे लंबे करें, सप्लिकेशंस करें, खूब दुआएं मांगें और अल्लाह से खूब खूब मगफरत मांगें, खूब माफी तलब करें कि अल्लाह ताला बस मुझे माफ कर दें आप। अब लैलतुल कदर चूंकि 83 इयर्स के प्लस उसकी मतलब हमें इबादत के बराबर हो जाती है, तो अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एक रात में आती है। अब इसको हम क्या करें
پاورفل ویز ہم استعمال کریں کہ یہ ہمارے لیے اور اچھی ہو جائے، یعنی کہ ہمیں جو بھی ہم کریں تو اس میں کوئی کوتاہی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اتنی نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، ایکسٹرا والنٹری نفل نمازیں پڑھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد۔ اب آپ نے اگر سپوز دن میں 5 مرتبہ وضو کیا تو 5 پر تو آپ کو وہی ایکسٹرا نمازیں مل گئی، ٹھیک ہے۔ اور لمبے لمبے سجدے کریں اور اپنا دل اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیں سجدوں میں۔ سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی شخص کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو اپنا دل اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیں۔ پھر قرآن پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اس کو میننگ کے ساتھ پڑھیں، اس کو سوچیں سمجھیں۔ کوئی ایک سورہ لے لیں، اس کو ڈیپلی پڑھیں، اس پہ ڈیپ تھاٹ پروسیس اپنا پورا چلائیں، اپنا دماغ پورا استعمال کریں اور اس کی ٹیچنگز کو اپنی ایوری ڈے میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت کو سنیں تاکہ اس کی رحمت، اس کی برکت آپ کے اندر جا سکے، کیونکہ تلاوت کیا ہوتا ہے، تلاوت جب اچھی تلاوت ہوتی ہے تو اس سے ہمیں بڑا دل کو ایک نا الگ سکون ملتا ہے، رائٹ۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے، اس کو ایک اطمینان ملتا ہے۔ پھر بہت جو دعا آپ کی ہے نا وہ بہت انٹینس ہو، بہت زبردست والی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھائی تھی لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ٹھیک ہے۔ او اللہ آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، آپ کو پسند ہے معاف کرنا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ کتنی پیاری دعا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دعا جب 10 راتیں آخری بچ جاتی ہیں تو اس میں آپ نے مانگنی اور ہر وقت ہر نماز میں مانگنی ہے، کوئی ایک نماز بھی چھوڑیے گا نہیں، کوئی ایک بھی نہیں، چاہے وہ نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، سب میں یہ والی دعا ضرور مانگیے گا۔ اپنے لیے دعا سب سے پہلے، پھر اپنے خاندان کے لیے، پھر امت کے لیے، پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے۔ پھر اللہ سے معافی مانگیں، رونے لگ جائیں اللہ کے سامنے، ایک دم گڑ گڑائیں، جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا جو اپنی ضد پوری کرانے کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے رونے لگ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کیسے ہوتے ہیں، آپ مارکیٹ جاتے ہیں وہاں پہ پھیل جاتے ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے ہی چاہیے، ماں باپ پریشان ہو کے اس کو الٹیمیٹلی دلائی دیتے ہیں کہ بھیا سب کے سامنے اتنا رو رہا ہے، بکھر گیا، سڑک پہ بیٹھ گیا، اب کیا کریں، اب ان کو دلانا ہی پڑے گا۔ ویسے ہی ہمیں اللہ کے سامنے کرنا ہے، اتنا رونا ہے، اتنا وہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیں اور ہمیں آگے کے لیے اچھی زندگی، اچھا رزق اور ساری چیزیں دیں۔ اللہ سے اچھے نیک دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، جس سے بعد میں آپ کے اندر چینجز آ سکیں، آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں۔ پھر صدقہ خیرات بہت کریں، یعنی یتیموں کو دیں، ویڈوز کو دیں، جن کو ضرورت ہے ان کو دیں۔ پھر کوئی بھی آپ کو پتہ چلے کہ کوئی یعنی کوئی این جی او ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں کسی کنٹری میں کھانے کو، پانی کو، ایجوکیشن کو، تو ان کو سپورٹ کریں، ان کو کچھ پیسے بھیجیں رمضان میں آپ، کہ اس میں آپ کا بھی نام لکھا جائے گا نا، کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں پہ بہت غریبی ہے وہاں کھانا کوئی کھلا رہا ہے، کہیں پہ پانی کی پرابلم ہے، پانی کے لیے پیسے بھیج دیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے اسمال ایکٹس ہیں نا، یہاں تک کہ اپنے نیبر کو ہیلپ کرنا، کچھ کھانا بھیج دینا۔ رمضان بہترین وقت ہے صدقہ خیرات کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جنرس تھے، بہت صدقہ خیرات کرتے تھے، اور رمضان کے دوران وہ سب سے زیادہ جنرس ہو جاتے تھے، سب سے زیادہ۔ پھر رمضان میں ذکر بڑھائیں اپنا، اسپیشلی پاورفل ذکر جو ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ٹائپ کی جو تسبیحات ہیں، جو ذکر ہیں،
ان کو بڑھا دیں. آپ جتنے پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پڑھیں. پھر اپنی فیملی کے ساتھ کنیکشن بڑھائیں, اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں, ان سے دعاؤں کے لیے بولیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بولیں تھوڑا سا, اپنے ریلیشن شپس اچھے کریں دوسروں کے ساتھ, اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کر دیں. پھر اپنا ایک پرسنل ورشپ پلان بنائیں, اپنی عبادت کا خود ایک پلان بنائیں, کاپی پینسل لے لیں, موبائل کا نوٹ لے لیں, اس میں لکھیں کہ میں نے ڈیسائیڈ کریں ایڈوانس میں کہ آپ نے رات کیسے گزارنی ہے. ایک گول سیٹ کریں نمازوں کا کہ میں نے 8 رکعت پڑھنی ہے, 10 رکعت پڑھنی ہے, 20 رکعت پڑھنی ہے, جتنی آپ کی استطاعت ہے. ایک گول سیٹ کریں, مجھے 8 رکعت, سپوز 8 رکعت نماز پڑھنی ہے. پھر میں نے قرآن پڑھنی ہے, کتنی پڑھنی ہے, 1 جز پڑھنا ہے, 2 جز پڑھنا ہے, 3 جز پڑھنا ہے. اس کو سیٹ کریں پہلے سے کہ میں نے کم سے کم اتنا پڑھنا ہے ایک دن میں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنی دعا لسٹ بنائیں تاکہ آپ کسی کے لیے دعا بھول نہ جائیں. جیسے اکثر لوگ بولتے ہیں میرے لیے دعا کرنا, اب آپ نے ساری دعا مانگی, آپ بھول گئے, اس کے بعد آپ نے افطار کو او میں نے تو آج ان کے لیے دعا نہیں مانگی. تو بیٹر ہے کہ آپ ایک لسٹ پہلے سے بنا لیں, کاپی میں لکھ لیں, اور جو ہے پھر آپ کو ایزی ہو جائے گا, آپ بھولیں گے نہیں, اس کے سوا جو اور دعائیں مانگنی وہ مانگیں. عبادت میں لگے رہیں جب تک کہ فجر نہ ہو جائے, کیونکہ یہ قیام اللیل ہے, یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, ٹھیک ہے. پاسبل ہو تو اعتکاف کریں, سیکلوشن میں چلے جائیں, صرف اللہ سے باتیں کریں اور اللہ کے لیے سب کچھ کریں, کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں. ہاں لیکن اعتکاف بھی دکھانے والا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اعتکاف ایسے کرتے ہیں کہ وہ اعتکاف میں بھی اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں. اعتکاف میں صرف اتنا اجازت ہے کہ آپ کی کسی کی فیملی ممبر کی خیریت لینی ہے, بس ٹھیک ہے, اتنا سلام دعا, اس سے زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. پھر رات سے اور فجر تک کنٹینیوس اپنے آپ کو عبادتوں میں رکھیں. نماز سے تھک جائیں قرآن پڑھیں, قرآن سے تھک جائیں ذکر میں لگ جائیں, پھر ذکر سے اٹھیں پھر نماز پڑھ لیں. پورے اپنے آپ کو انشور کیجئے کہ آپ لیلۃ القدر کو مس نہ کر دیں کسی بھی قیمت پہ. اگر آپ کو تھک رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بریکس لیجئے, ایک چائے کافی پی لی بیچ میں, پھر تھک گئے, پھر بیچ میں بیٹھ کے تھوڑی دیر پانی وانی پیا, 5-10 منٹ بیٹھ گئے, ریسٹ کیا, تھوڑا سا کمر سیدھی کر لی. اپنا ٹائم ڈسٹریکشنز میں ویسٹ نہ کریں, جیسے کہ سوشل میڈیا. وائی؟ بیکاز دس از ونس ان اے لائف ٹائم اپارچونیٹی. ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلے سال رمضان ملے گا کہ نہیں, لیلۃ القدر ملے گی کہ نہیں. تو یہ ونس ان اے لائف ٹائم جو اپارچونیٹی ہوتی ہے اس کو پورا اویل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر دکھائے, اس کو دے, اور ہماری نمازوں کو قبول کر لے, آمین. اب ہم رمضان کے لیے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جب ہم پریپریشن کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے, اپنے اسپرچل گولز سیٹ کرنے ہیں, جیسے قرآن پڑھنا, ذکر کرنا, دعا کرنا. ڈیلی قرآن ریڈنگ کا شیڈیول سیٹ کرنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, اس پہ غور و فکر کرنا ہے. پھر اس کی جو ٹیچنگس ہیں اس کو اپنی ایوری ڈے کی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. بیڈ ہیبٹس کو ریڈیوس کرنا ہے رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے. اپنے جہاں پہ بھی آپ جاب کرتے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنے شیڈیول کو بیلنس کریں عبادت کے ساتھ اور رسپانسبلٹیز کے ساتھ. رسپانسبلٹیز جیسے ہمیں آ کے بچوں کو دیکھنا ہے, کھانا بنانا ہے, ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. روزہ جو ہے وہ تقوی کو بڑھاتا ہے, کلٹیویٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں تو کلٹیویٹ ہو کے پھر پودا بنتا ہے. ایسے ہی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے تقوی کے لیے ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن بناتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے ہمیں اللہ کی اویئرنیس بڑھتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور یہ سب ہم کیسے کرتے ہیں, کھانے سے اپنے آپ کو روک کے, پینے سے اپنے آپ کو روک کے, اور بہت ساری چیزیں جو ہم نارمل ڈیز میں کرتے ہیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے اپنی روح کو پاک کرنے کی اور اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس کسی نے روزہ رکھا رمضان میں پورے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کی اللہ سے, تو اس کے پرانے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا, رمضان میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں جب بھی ہم نیک عمل کریں گے تو اس کے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر ہمیں دیتا ہی دیتا ہے.
लेकिन रमजान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस अजर को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। अल्लाह सुब्हाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आदम की औलाद जो कोई भी अमल करती है उसका कई गुना मल्टीप्लाई होके उसका अजर मिलता है। एक अच्छा अमल 10 से 700 गुना होकर मिलता है या उससे भी ज्यादा। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं, सिवाय रोजे के वो मेरे लिए है और मैं उसका अजर देता हूँ। यानी रोजा तो हम अल्लाह के लिए रखते हैं, तो उसका अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या अजर देंगे, कितना देंगे, वल्लाहु आलम। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अल्लाह जानते हैं कि असल अजर रोजे का कितना है। वो 700 गुना से ज्यादा भी हो सकता है। रीजन क्या है? रोजा जो है ये एक बड़ा प्राइवेट एक्ट है इबादत का। यानी अगर मैंने रोजा रखा है तो किसी और को थोड़ी पता चलता है कि मैंने रोजा रखा है, मैं सारा दिन नहीं खाया, मैं बैठी हूँ इबादत कर रही हूँ। ये हम खास तौर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करते हैं बिना किसी शो ऑफ के, उसमें कोई शो ऑफ नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शयातीन को बांध दिया जाता है, उनको चेन से बांध दिया जाता है। अच्छा, किसी रोजेदार को रोजा खिलवाने का बहुत बड़ा अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें कोई इफ्तार कराए तो उसका रिवॉर्ड उसके लिए उतना ही है जितना कि रोजेदार के लिए रिवॉर्ड है। यानी एक इंसान जिसने रोजा रखा हुआ है और वो किसी दूसरे रोजेदार को भी अगर इफ्तार कराता है तो उसको वो भी पूरा पूरा अजर मिलेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने इफ्तार पे किसी को बुलाया तो हमें डिनर भी कराना है, फिर हमने चाय शाय भी पिलानी है, हमारी आधी रात उसमें चली जाए, हम इबादत करें ही ना। नहीं, इफ्तार से मतलब है कम से कम भी हो सकता है, यानी वो एक खजूर हो सकता है, पानी हो सकता है, तब भी उसको पूरा पूरा अजर मिलेगा क्योंकि उसने रोजा खुलवाया। खुलवाना मतलब एक गिलास पानी देना भी बहुत बड़ा अजर है। और इमेजिन करें अगर आप 10 लोगों को, 20 लोगों को या 100 लोगों को इफ्तार कराते हैं तो आपको इसका अजर कितने गुना मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है। ठीक है, फिर जो हम रमजान में कुरान पढ़ते हैं उसका अजर कितना हमें मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस किसी ने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा तो उसको 10 गुना अजर मिलेगा। जैसे अलिफ लाम मीम, तो अलिफ एक लेटर है, मीम दूसरा लेटर है, लाम दूसरा लेटर है और मीम तीसरा लेटर है, तो यानी 30 नेकियां उसको मिल गई। और रमजान में ये कई गुना, कई दर्जे मल्टीप्लाई होके मिलेगी। तो रमजान में कुरान का एक पेज पढ़ना थाउजेंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स के बराबर है, थाउजेंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स, इतना अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह। और पूरी कुरान जो इंसान खत्म करता है तो देख लें कि कितना अनइमेजिनेबल अजर, अल्लाह की ब्लेसिंग्स और आपकी दुआओं की एक्सेप्टेंस। सुभान अल्लाह। इमेजिन करें, इमेजिन कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं, अल्लाह की अनगिनत रहमत हमारे ऊपर आ रही है, अल्लाह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और हमें कितना ज्यादा उसका अजर मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कुरान को सही से पढ़ें। एक कुरान खत्म हो लेकिन सही से खत्म हो, ये नहीं हो कि उसमें लिखा है फतह तो हम पढ़ रहे हैं दम्मा, क्योंकि हमें जल्दी 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 पढ़ना है, हमें खत्म करना है, हमें 3 कुरान खत्म करनी है। नहीं, हम एक खत्म करेंगे लेकिन हम अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। तो बेसिकली अब आप देखिए कि कुरान में कई गुना अजर पाने के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, जो कई गुना मल्टीप्लाई होता है, कितनी सारी चीजें हो गई। रोजा जिसका अजर सिर्फ अल्लाह जानता है, जो कि 700 गुना से ज्यादा मिल सकता है। नमाजें, तरावी और क़यामुल लैल जिसमें पुराने गुनाह माफ हो जाएंगे। लैलतुल कदर जिसमें 84 इयर्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली एक रात में उतनी इबादत का अजर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। किसी रोजेदार को रोजा खिलाना उतना ही रिवॉर्ड जितना हम रोजा रख रहे हैं। कुरान पढ़ना 10 से ज्यादा गुना हर हर्फ पे अजर। सुभान अल्लाह। मतलब छोटे छोटे एक्ट्स, छोटी छोटी चीजें। हम अक्सर कहते हैं ना, नहीं नहीं हम इफ्तार नहीं कराते, हमारे अंदर ताकत वकत नहीं है इफ्तार कराने की। आप सिंपल इफ्तार कराएं, कोई जरूरी नहीं है आपको बहुत शो ऑफ वाला इफ्तार कराना है। आप सिंपल इफ्तार कराएं जैसे आप करते हैं नॉर्मल अपने घर में। फिर चैरिटी एंड हेल्पिंग अदर्स, बेस्ट चैरिटी रमजान में, बेस्ट सदका खैरात रमजान में है। गुड कैरेक्टर एंड पेशेंस
रिवॉर्ड्स कीप इंक्रीजिंग, अपना इखलाक अच्छा रखें, आपका अजर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बेसिकली रमजान वो वक्त है जब अल्टीमेट रिवॉर्ड मल्टीप्लायर का टाइम है, यानी बस अजर जो है वो मल्टीप्लाई होते ही रहते हैं। तो रमजान का एक एक मोमेंट जन्नत में दाखिल होने के चांसेस हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमारी किसी भी चीज को पसंद कर लिया तो हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हर सेकंड को मैक्सिमाइज करें अपनी रोजे से, अपनी नमाजों से, अपनी कुरान से, अपनी दुआओं से, अपने सदके खैरात से, कि जिसमें हमें अल्लाह की रहमत मिल जाए, अल्लाह की तरफ से मगफिरत मिल जाए और अल्लाह की तरफ से अनगिनत अजर मिल जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए ये रमजान सबसे बेहतरीन रमजान बनाए और हमारे अच्छे आमालों को कबूल करे, आमीन। अब हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं कि जिससे हमें और ज्यादा अजर मिल सकता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि अब देखिए आजकल बहुत से ऑनलाइन वर्कशॉप्स और वेबिनार्स होते हैं कि जिससे हम इजीली अपने घर बैठे रमजान में एक्स्ट्रा नॉलेज पा सकते हैं। हम कहते हैं नहीं रमजान में तो मुझे अपना ही कुरान पढ़ना है। ठीक है, आपको अपना ही कुरान पढ़ना है, लेकिन आप आधा घंटा 1 घंटा निकालें, कुछ नया सुने, नया समझें। देखिए हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है चीजों को समझने का। आपका अपना एक लेवल है, मेरा अपना एक लेवल है, किसी और का अपना एक लेवल है। तो हम जब किसी और के लेवल से कोई चीज समझते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी समझ में आती जो हमने कभी भी हमारे जहन में नहीं आई होती, हमने उस एंगल से उस आयत को पढ़ा ही नहीं होता है। तो रमजान में जो कुरान से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, सपोज अरबिक लैंग्वेज है, अरबिक ग्रामर है, आप वो भी पढ़ेंगे तो उसका भी अजर है। ये ना सोचें कि मुझे अरबी पढ़ने का क्या अजर मिलेगा, मैं तो सिर्फ कुरान से रिलेटेड कुरान तजवीद और कुरान और तफसीर बस यही सुनूंगी तो ही मुझे अजर मिलेगा। नहीं, एनीथिंग रिलेटेड टू अल्लाह इट विल गिव यू अजर, चाहे वो अरबिक लैंग्वेज है, चाहे वो अरबिक ग्रामर है, चाहे वो फिक्र है, चाहे वो हदीस है, कोई भी सब्जेक्ट जो इस्लाम से रिलेटेड है, अगर आप उसको सुनते हैं तो आपको इंशाअल्लाह पूरा पूरा अजर मिलेगा। फिर कुछ किताबें, कुछ लिटरेचर पढ़ें जो इससे रिलेटेड हो, यानी जैसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की लाइफ स्टोरी, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की, कोई भी मतलब जिससे आपका ईमान का लेवल हाई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि वो अपना रोजा या तो ताजे खजूरों से या तो जो खजूर सूख जाते हैं ना उससे रोजा खोलते थे। तो ये खजूरों की जो अहमियत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताई है वो दोनों है, रूहानी भी है और जिस्मानी भी है। तो आज हम देखते हैं कि खजूर ही खाना क्यों जरूरी है और उसके बाद पानी। ठीक है, हम सुनना तो फॉलो करते हैं लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए ना हम क्यों ये सुनना फॉलो कर रहे हैं। खजूर जो है क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हम एक लंबे दरमियान कई घंटों का रोजा रखते हैं तो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है। खजूर जो है नेचुरली हाई होते हैं शुगर में। खजूर के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज होता है जिससे हमें क्विक एनर्जी मिलती है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रैपिडली रिस्टोर कर देता है, मतलब इंस्टेंट हमें शुगर रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की पूरी कर देता है, जिसकी वजह से ना हमें हेडेक्स होते हैं ना ही हमें कमजोरी फील होती है रोजा खोलने के बाद। ठीक है, हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत आसान होता है इसको पचाना। जब हम लंबे वक्त तक रोजा रखते हैं और एकदम से अगर हैवी मील खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को शॉक देता है, उसको एक शॉक लग जाता है। ठीक है, और डेट्स क्या है, वो हमारे पेट को तैयार करता है जिससे हम खाने को आराम से डाइजेस्ट कर सकें बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। ठीक है, फिर डेट्स जो हैं, खजूर जो हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है जिससे हमारा खाना पचता है, उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से हम जो कुछ भी इफ्तार के बाद खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है। फिर खजूर जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। खजूर जो है उसको बेसिकली पावर हाउस बोला जाता है। डेट्स जो हैं ये दीज आर पैक्ड विद नेचुरल शुगर्स,
जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, फाइबर्स जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, पोटेशियम जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स नहीं होते हैं और हमें वीकनेस नहीं होती है। फिर इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन होता है जो हमारी हार्ट हेल्थ और एनीमिया को प्रिवेंट करता है। आप देखिए जिन भी लोगों जो एनेमिक लोग होते हैं उनसे बोला जाता है कि आप खजूर खाएं तो आपका एनीमिया दूर हो जाएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन बॉडी में जो होती है उसके अगेंस्ट ये फाइट करता है, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड फॉर इन्फ्लेमेशन ऑल्सो। फिर ये हाइड्रेशन को प्रमोट करता है और डिहाइड्रेशन को रोकता है। डेट्स में नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी वाटर रिटेन करती है। रोजे के बाद हमने डेट्स खाए और पानी पिया। हदीस क्या थी? डेट्स और पानी। तो हमने डेट्स खाए और पानी पिया तो उससे क्या हुआ, डेट्स ने उस पानी को अपने अंदर रिटेन किया, तो बहुत देर तक वो पानी हमारी बॉडी में रहा और उससे हमारी बॉडी फिर हाइड्रेट हुई, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन को रोकता है और बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है लंबे वक्त तक। फिर ये एपेटाइट कंट्रोल करता है। जब हम खजूर खाते हैं तो ये मील की ओवर ईटिंग को रिड्यूस करता है, यानी हम बहुत ज्यादा ओवर ईट नहीं करते खजूर खाने के बाद, क्योंकि ये एक नेचुरल सेटिस्फैक्शन देता है और हमारी भूख को पूरा करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें इंडाइजेशन नहीं होता और ब्लॉटिंग नहीं होती इफ्तार के बाद। कभी आपने नोट किया है? अगर आप नॉर्मल डेज में करें तो आपको अक्सर ब्लॉटिंग होती रहती है, लेकिन हमें रोजों में ब्लॉटिंग नहीं होती है, बहुत कम होती है। जब हम बहुत उल्टा सीधा खा लेंगे, अपने स्टमक को ओवर भर देंगे तो फिर होगी, वो अलग बात है। बट नॉर्मली अगर कोई सुन्नत तरीके से चलता है तो फिर उसको ये ब्लॉटिंग वगैरह नहीं होती। फिर खजूर जो है वो ब्लेसिंग्स और यूनिटी भी दिखाता है, सिंबल है। कैसे है? डेट्स और रमजान का सिंबल है, मतलब रमजान और डेट जैसे जुड़े हुए हैं और इस्लामिक ट्रेडिशन चला आया, यानी चूंकि सुन्नत है। और बहुत सारे कल्चर्स में क्या है कि जब लोग एक दूसरे को खजूर देते हैं तो उससे ब्रदरहुड बढ़ता है। इवन यहाँ पे सऊदी में लोग रमजान से पहले एक दूसरे को खजूरों के डब्बे गिफ्ट करते हैं, तो इससे भाईचारा बढ़ता है। और खजूर जब हम इफ्तार के वक्त लोगों को देते हैं तो इससे हमारा अजर बढ़ता है और हमें, मैंने पहले भी बताया, जो रोजेदार है उसके जितना हमें अजर मिल जाता है। सुभान अल्लाह। तो हमें कितना ज्यादा फायदा है ये करने से। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि खजूर खाना ना सिर्फ सुनना है, उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सुनना तो है ही है, साथ में बेनिफिट्स भी हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी हैं। तो जब भी कभी रोजा रखें तो याद रखें कि रोजा जब खत्म करना है तो खजूर के साथ इफ्तार करना है इंशाअल्लाह। ओके, जब हम इफ्तार करते हैं तो यूजुअली हम सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलते हैं, लेकिन खाने के पहले वाली दुआ भी हम बोल सकते हैं। और एक दुआ और है जो सुन्ना दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वकिना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, बरकत दे उसमें जो कुछ भी तूने हमें अता फरमाया है, यानी खाने के लिए दिया है, और हमें जहन्नुम की आग से बचा। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वकिना अज़ाबन नार, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ ये भी मांगनी है कि अल्लाह ताला, मैंने जो रोजा रखा है और जो अच्छे आमाल किए हैं उसको भी तू कबूल कर ले। उसके लिए क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। छोटी छोटी दुआएं हैं। ए अल्लाह, मुझसे इस इबादत को कबूल कर ले, तू ही सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है। ये दुआ इब्राहिम से इंस्पायर्ड है। और ये क्यों हमें मांगनी चाहिए? इसलिए कि अल्लाह ताला हमारे रोजे कबूल कर लें, हमारी नमाज कबूल कर लें, हमने जो कुरान की तिलावतें की हैं वो कबूल कर लें, जो हमने सदका खैरात किया है वो कबूल कर लें। फिर इसमें आप एक दुआ और जरूर ऐड कर लें, जन्नत में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अहलिल जन्नह। ए अल्लाह, मुझे जन्नती लोगों में से बना।
ٹھیک ہے, بہت سمپل پاورفل دعا ہے, چھوٹی سی دعا ہے, کیونکہ رمضان کا گول کیا ہے؟ رمضان کا گول تو الٹیمیٹلی یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے. ورنہ ہم کیوں پورا دن بھوکے رہتے ہیں, ہم کیوں اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ کے خوشنودی حاصل کرنی ہے. پھر ایک اور دعا, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. سب سے امپورٹنٹ دعا, اگر جہنم کی آگ سے بچ گئے تو پھر ہم جنت میں ہی ہیں نا انشاءاللہ. اس کو کیوں مانگنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی بھی سنسیئرلی جنت کی دعا 3 بار مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر رزق کی دعا بھی بہت مانگیں رمضان میں. اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا مبارکا فی, اے اللہ مجھے حلال رزق, صاف رزق اور بہت رحمت والا رزق, برکت والا رزق دے, بہت برکت والا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں کمائیں تبھی ہم اچھے رہیں گے. بعض لوگ بہت کم کماتے ہیں لیکن ان کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے, ان کے گھر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی, اللہ ان کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے. کم انکم میں بھی وہ بہت اچھے سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, رمضان وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے, اپنی مال میں, اپنی ہیلتھ میں, صحت میں, اور اپنی زندگی میں. تینوں چیزوں میں برکت مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اب ہم سیدھا آ جاتے ہیں, میں شارٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا, عید کی نماز اور زکوٰۃ الفطر پہ. عید خوش ہونے کا دن ہے, شکر ادا کرنے کا دن ہے اور عبادت کا دن ہے, اور اس کے ساتھ بڑی ساری اسلامک رولنگز بھی آتی ہیں. تو میں کچھ اسلامک رولنگز آپ کو بتاؤں گی عید کی نماز اور زکوٰۃ الفطر کے متعلق. ٹھیک ہے, زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر, چیریٹی بیفور عید. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ وٹ از زکوٰۃ الفطر؟ زکوٰۃ الفطر ایک چھوٹا سا صدقہ ہے جو عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے غریب کو, تاکہ ہم نے جو روزہ رکھا اس میں جو کوئی کمی بیسی ہوئی اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کس کو دینا چاہیے؟ ہر مسلمان, مرد, عورت, ایڈلٹ, چائلڈ, سب کو دینا چاہیے جس کسی کے بھی پاس کھانا ہو. ٹھیک ہے, عید کے دن کا. یعنی اب جو گھر کا مالک ہے, جو سربراہ ہے, وہ اپنے گھر کے جتنے لوگ ہیں, جیسے اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, جو بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں, ان سب کے حصے کا زکوٰۃ الفطر وہ نکالے گا. کتنا دینا ہے؟ حدیثوں میں ہے 1 سا کے برابر. 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 to 3 kg. ٹھیک ہے, اور کوئی اسٹیپل فوڈ ہونا چاہیے. اسٹیپل فوڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے جس کنٹری میں جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے. جیسے ہمارے انڈیا میں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے, روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے, سعودی میں بھی زیادہ تر رائس ہی چلتا ہے. مطلب اب کسی کنٹری میں پنیر وغیرہ زیادہ چلتا ہے, کسی کنٹری میں ریزن زیادہ چلتے ہیں. تو جہاں جو چلتا ہے, اب یہ ویٹ بھی ہو سکتا ہے, بارلے بھی ہو سکتا ہے, ڈیٹس بھی ہو سکتے ہیں, ریزنس ہو سکتے ہیں, رائس ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی چیز ایکویلنٹ ہو, یا کہیں اگر آپ نہ دے پائیں کسی بھی ریزن سے تو آپ اتنا ایکویلنٹ پیسہ دے دیں, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ سامان دیں. ٹھیک ہے, اب یہ پیسہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری. تو اپنے لوکلز میں چیک کرنا ہے انڈیا میں کتنا دینا ہے, یہاں پہ کتنا دینا ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ الفطر ہر اس پہ واجب ہے جو اپنے روزے کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہو آئیڈل ٹاک سے. مطلب ہم نے ادھر ادھر کی جو باتیں کی ہوتی ہیں, آبسٹینٹیز سے, جو پھالتو کچھ کام کیے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ غریبوں کا کھانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو بھی ہماری کمیاں رہ جاتی ہیں نا, اب باتیں کرتے وقت یاد نہیں رہا, کسی کی برائی کر دی, کوئی اچھی بری بات بول دی, کبھی غصہ ہو گئے, تو ان سب چیزوں کا صدقہ نکال ایک طریقے سے وہ ہے. کب دینا ہے؟ سب سے افضل ہے عید کی نماز سے پہلے, یعنی صبح صبح, لیکن عید سے 2-3 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ جو غریب ہے وہ اپنے لیے اس دن عید کے لیے کچھ اچھا پکا لے, کچھ کر لے.
ٹھیک ہے. لیکن عید کی نماز کے بعد اگر آپ دیں گے تو وہ نارمل صدقہ کہلائے گا, پھر وہ زکوٰۃ الفطر نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. جس کسی نے بھی اس کو نماز سے پہلے دیا تو وہ زکوٰۃ الفطر ایکسیپٹڈ ہے, یعنی مانا جائے گا, اور جس کسی نے بھی اس کو عید کی نماز کے بعد دیا تو وہ آرڈینری صدقہ ہے. ٹھیک ہے. کس کو دینا ہے؟ کسی بھی غریب یا ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے, لیکن مسجدوں کے ایکسپنسز یا دوسرے صدقہ خیرات میں اس کو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. کسی اسلامک چیریٹی آرگنائزیشنز کو دے سکتے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے وہ واقعی غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے سے ان کو بھیج سکتے ہیں کہ ہمارا یہ زکوٰۃ الفطر ہے اور اس دن آپ یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. عید کی نماز صلاۃ العید, اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے تو واجب ہے, اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے, obligatory ہے, اور عورتوں کے لیے بھی ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے بٹ obligatory نہیں ہے. بچوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو انکریج کیا گیا ہے تاکہ وہ وہاں جائیں, دیکھیں, پارٹیسپیٹ کریں سیلیبریشنز میں. حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو عید کی نماز کے لیے لے جاؤ, چاہے وہ حیض کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, یعنی مینسٹریٹنگ وومن ہی کیوں نہ ہو, تاکہ وہ دیکھ سکیں اچھی چیزوں کو اور مسلمز کی ایک گیدرنگ ہو سکے. عید کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ جب سن رائز ہو جاتا ہے اس کے 15-20 منٹ بعد ہوتی ہے, اور ظہر سے پہلے پہلے تک ہو سکتی ہے, کیونکہ دیکھیے یہاں پہ تو سبحان اللہ فوراً ہو جاتی ہے, رائٹ, سن رائز کے فوراً 15-20 منٹ بعد ہو جاتی ہے. لیکن انڈیا میں بہت جگہ 9:30 بجے بھی ہوتی ہے, 10 بجے بھی ہوتی ہے, تو ڈپینڈ کہ آپ کے یہاں کب کتنے بجے ہو رہی ہے. اس کی لوکیشن عیدگاہ میں ہونی چاہیے, لیکن مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. پریفرڈ ہے کہ اوپن فیلڈ ہو, اوپن جگہ ہو. عید کا کیا ہوتا ہے؟ اوپن فیلڈ ہوتا ہے, لیکن مسجد میں بھی اگر ہے تو کوئی حرج نہیں. عید کی جو نماز ہوتی ہے اس میں کوئی اذان یا اقامت نہیں ہوتی. یہ 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایکسٹرا تکبیرز ہوتی ہیں, ایکسٹرا تکبیر ہوتی ہے. تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, دیٹ از تکبیر. اوکے. پہلی رکعت میں سب سے پہلے تو آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھ رہی ہوں, دل میں سوچ لینا ہے. پھر تکبیر التحریمہ کرنا ہے, یعنی اوپننگ تکبیر اللہ اکبر, اور اپنے ہاتھ باندھ لینے. پھر ایکسٹرا تکبیر ہوتی ہیں 6 سے 7, جس میں ہمیں اللہ اکبر ہی پڑھنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوتی ہے. اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یا کوئی بھی سورہ لگا سکتے ہیں, لیکن جو سنت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے. پھر اپنی رکعت کمپلیٹ کر لیں, رکوع کریں, سجدے کریں, اور وہ آپ کی رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی. دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے. پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے, یا کوئی بھی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ تسلیم کر لیں, یعنی کہ سلام پھیر لیں, جیسے آپ نماز پوری کرتے ہیں ویسے نماز پوری کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے عید کی نمازوں میں. ٹھیک ہے. پھر خطبہ ہوتا ہے, اس کے بعد نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو امام جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے عید کی نماز کے بعد, تو بہتر ہے کہ وہاں بیٹھیں, اس کو سنیں, لیکن اس سے آپ کی نماز انویلڈ نہیں ہوگی اگر آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. نماز آپ کی ہو گئی ہے, اگر آپ اٹھ کے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, لیکن خطبہ سننا چاہیے, کیونکہ خطبہ ہمیں یاد دلاتا ہے شکر گزاری کا. خطبہ جب ہم بیٹھے سنتے ہیں تو وہ ایک یونٹی ہوتی ہے نا, سب بیٹھ کے ساتھ میں سن رہے ہوتے ہیں. پھر زکوٰۃ الفطر کی امپورٹنس بھی خطبے میں بتائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی, پھر وہ کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے خطبہ دیا. سننا چیزیں کیا کیا ہیں عید کے دن کرنے والی؟ غسل لینا چاہیے, ریچول بات, اسلامک بات, یہ نہیں بس نہا لیے, اسلامک بات. نماز پڑھنے جانے سے پہلے صاف کپڑے پہنے, اگر نئے ہیں, یا جو بھی سب سے اچھے کپڑے آپ کے پاس ہیں وہ کپڑے پہنے. مردوں کو ہے کہ وہ پرفیوم لگائیں, چونکہ عورتیں باہر جا رہی ہیں تو پرفیوم نہیں لگانا ہے انہیں. کچھ کھائیں, جیسے کہ ڈیٹ کھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تب تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ آڈ نمبر میں کھجور نہیں کھا لیتے تھے. آڈ کا نمبر 1, 3, 5, 7 ایسے. ٹھیک ہے. پھر 30 تکبیر بولتے ہوئے جائیں, اللہ اکبر,
Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. ٹھیک ہے. اور جانے اور آنے کا روٹ ڈفرینٹ رکھیں, یعنی جائیں ایک راستے سے, آئیں دوسرے راستے سے. ٹھیک ہے, عید کی نماز کے لیے روٹ چینج کر لینا چاہیے. پھر دوسروں کو گریٹ کریں. کیسے گریٹ کرنا ہے؟ تقبل اللہ منی منا و منکم, اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی ایکسیپٹ کر لیں اور آپ سے بھی ایکسیپٹ کر لیں, یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی قبول کر لیں اور آپ سے بھی قبول کر لیں. اور عید کو حلال طریقے سے منائیں, یعنی گناہ نہ کریں, میوزک منہ میں نہ رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی ملیں, خوشیاں بڑھائیں, اور ایک دوسرے کے گھر جائیں, کھائیں پیئیں, انجوائے کریں, خوب تیار شیار ہوئیں. عید کے دن کیا نہیں کرنا ہے؟ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے, حرام ہے, فوربیڈن ہے روزہ رکھنا عید کے دن. اسکپنگ زکات الفطر ناٹ اے گڈ آئیڈیا, نماز سے پہلے زکات الفطر دینی ہے. بنا کسی ویلڈ ایکسکیوز کے عید کی نماز نہیں چھوڑنی. بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں, اٹھ کے 11 بجے اٹھیں گے زہر سے پہلے, نہائیں گے دھوئیں گے, 2 رکعت نماز پڑھ لی عید کی گھر پہ. نہیں, دیٹ از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے, سونے والا دن نہیں ہے. اب عید میں صبح سے اٹھنے والا دن ہے, اپنے نارمل روٹین پہ آنے والا دن ہے, وہ سلیپنگ ڈے نہیں ہے. اب کسی بھی گناہ والے کاموں میں نہیں مبتلا ہونا, کہ ہم مووی دیکھنے چلے گئے, حرام انٹرٹینمنٹ کیا, میوزک سنا, ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن لیے, خوب میک اپ کر کے گھر سے باہر نکل گئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اٹس ناٹ گڈ, اٹس ناٹ حلال. اگر آپ میک اپ کرنا بھی ہے تو پھر اپنا چہرہ ڈھک کے جائیں گھر سے باہر, اپنا دیکھ لیں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کریں, ہماری عید کو ایک قبولیت کی عید منائیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا دن ہو وہ ہمارا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں اس رمضان میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ کل تھوڑی دیر کی کلاس ہوگی, ہم لوگ فدیہ کے اوپر